دبانے، کچلنے، بغاوت کو ختم کرنے، چند دہشت گردوں کے ہاتھ یرغمال نہ بننے اور عوام پر حکومت کی رٹ قائم کرنے کی باتیں تاریخ میں نئی نہیں ہیں۔ تاریخ مطلق العنان حکمرانوں کے ایسے غسیلے فکروں اور رعونت میں گونجتے لہجوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر آپ دنیا کے کسی بھی ایسے قابل ذکر ملک کی تاریخ اٹھا لیں جہاں عوام کے غیظ و غضب کا طوفان ایک آتش فشاں کی صورت پھٹ پڑا اور لوگوں نے ہر چیز تہ و بالا کر دی، وہاں آپ کو عوام کے اس آتش فشاں کے پھٹنے سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے حکمرانوں کے اس طرح کے رعونت سے بھرے نعروں، دعووں اور فکروں کی گونج ضرور سنائی دے گی۔ عوامی انقلاب سے پہلے حکمرانوں کا جبر بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بارش برسنے سے پہلے ایک دم شدید حبس اور گھٹن کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ مطلق العنان بادشاہ ہو، فوجی ڈکٹیٹر یا جمہوریت کی کوکھ سے جنم لینے والے اقتدار کے نشے میں بدمست حکمران، سب کا طریقہ واردات تاریخ میں اس قدر یکساں اور ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے کہ آپ کو کسی ایک حکمران کے 20 متبادل یا انگریزی زبان میں ڈپلیکیٹ تاریخ کے صفحات پر مل جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب اپنے ارادوں، عزائم اور حرکتوں کے حساب سے ایک دوسرے کے جڑواں بھائی نظر آتے ہیں، جو وقفے وقفے سے تاریخ کے سٹیج پر جلفہ افروز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی گھن گرج بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور انجام بھی ایک جیسا۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب روس پر روس کی حکومت تھی تو جبر و استبداد کے ایسے ہی موسم میں عام آدمی ضروریات زندگی کو ترس رہا تھا، مگر حکمران عوام سے بے خبر ایک عظیم اور طاقتور مرکزیت اور توسیع سلطنت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسی بادشاہت جس کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف ثقافتوں کے امین لوگ اپنی اپنی زبانیں اور ثقافتیں ترک کر کے اور اپنے مذہبی تصورات کو بھلا کر زار روس کی سلطنت کی عظمت اور برتری کے گن گائیں اور اسی کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کریں۔ لیکن عوام کی حالت یہ تھی کہ کسان غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے اور ان پر قابض دولت مند ذمہ دار عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پورے ملک میں صرف چند علاقے ایسے تھے جہاں بہتر شہری سہولیات میسر تھیں، جبکہ پورا روس ٹالسٹائی کے افسانوں کے افلاس زدہ گاؤں کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اقلیتوں کا عالم یہ تھا کہ پولینڈ جیسے صنعتی ترقی یافتہ صوبے کو بھی اپنا نام اپنی قومیت کی بنیاد پر رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ پولش زبان پر پابندی تھی اور وہاں جو کوئی بھی حقوق کی بات کرتا اسے غدار قرار دے کر سائبیریا کے سرد خانوں میں پھینک دیا جاتا۔ پولینڈ ایک خوشحال اقلیت تھی، مگر اس پر بھی جبر کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک تحریک کے دوران 50,000 لوگ سائبیریا بھیجے گئے، جبکہ ملک میں آباد دیگر غریب اقلیتوں کا تو عالم ناقابل بیان حد تک شرمناک تھا۔ کوئی اپنی زبان بولنے کی کوشش کرتا تو تضحیک کا نشانہ بنتا یا غداری کے طعنے سنتا۔ ان حالات میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ منظم ہونے لگے، جنہیں اٹھا کر غائب کر دیا جاتا یا پھر انہیں پھانسی گھاٹ کا راستہ دکھا دیا جاتا۔ زار کی خفیہ ایجنسیوں نے ان لوگوں کو دبانے اور انہیں عام آدمی کے سامنے بدنام کرنے کا ایک اور طریقہ شروع کیا۔ خفیہ ایجنسیوں کا ایک اہلکار آفیسر آزیف ایک خصوصی مشن کے ساتھ آزادی پسند انقلابیوں میں شامل کر دیا گیا، جو ان کے ساتھ جگہ جگہ پر بم پھینکنے، اغوا کرنے اور اغوا کر کے تاوان لینے اور ناحق قتل کرنے کی کارروائیاں کرتا، تاکہ عوام ان انقلابیوں سے نفرت کرنے لگے۔ انہیں دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے آزیف ایک دن انقلابیوں کا ایک سرکردہ رہنما بن گیا، لیکن چونکہ وہ خفیہ ایجنسی کا ایک افسر تھا، اس لیے اسے جب بھی اوپر سے حکم ملتا تو وہ مخبری کر کے انہی انقلابیوں پر قابو پانے اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کروانے میں مدد فراہم کرتا۔ آزیف جیسے خفیہ ایجنسیوں کے کئی سو افسران ایسے تھے جو انقلابی صفوں میں شامل کر دیے گئے تھے، جو یہ ڈیوٹی بس بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ ان افسروں کی سرگرمیوں سے عوام میں ایک ایسی فضا بنا دی گئی کہ حکومت مخالف سب لوگ دہشت گرد، غدار اور تخریب کار ہیں اور ان کا انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور اس طرح حکومت نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا کہ اس نے اپنے خلاف اٹھتی ہوئے نفرت کے سیلاب کا رخ انقلابیوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب روس میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی اور نہ ہی جمہوریت۔ لوگ اپنے جذبات کا اظہار ہڑتالوں اور مظاہروں کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ دوسری جانب یورپ کے پڑوسی ممالک میں بیداری کی لہر اٹھ رہی تھی اور دیگر یورپی ممالک کے باشندوں کی دیکھا دیکھی روس کے لوگ بھی منظم ہونے لگے۔ 1903 میں نفرت کی فضا پورے ملک میں پھیلی اور جا بجا ہڑتالیں شروع ہو گئیں اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں نے مل کر ایک سیاسی اتحاد بنا لیا جس کا نام آزادی کی یونین تھا۔ 22 جنوری 1905 کو اتوار کی ایک سرد ترین صبح تھی جب اس سیاسی اتحاد کے لوگ ایک لانگ مارچ کی صورت سینٹ پیٹرسبرگ میں جمع ہوئے، لیکن کچل دو، ختم کر دو، حکومت کی رٹ قائم کرو جیسے فیصلوں نے اسے ایک خونی اتوار میں بدل دیا۔ پولیس کی فائرنگ،
مرتے زخمی ہوتے لوگ، ہر طرف چیخ و پکار اور آہ و بکا، مگر اس خونی اتوار نے پورے ملک کے عوام کو حکومت کے خلاف متحد کر دیا۔ ہر شہر، علاقے اور قصبے میں ہڑتالیں ہونے لگیں، جلوس نکلنے لگے۔ اب حکومت نے دوسرا حربہ آزمایا، عوام کو لالی پاپ کی صورت ایک محدود قسم کی جمہوریت دے دی جائے، ایسے نمائندے منتخب کرو جس کے پر جب چاہو کاٹ سکو۔ آئینی اسمبلی ڈوما کا وعدہ کیا گیا، مگر ساتھ ہی لوگوں میں پھوٹ ڈال کر رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر عوام کو آپس میں لڑوانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ الیکشنوں کے ساتھ ساتھ اس خوفناک منصوبے کے تحت ہر علاقے میں امن و امان قائم کرنے اور رٹ مستحکم کرنے کے نام پر ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا تو لوگ ڈر کر سہم گئے اور چپ سے ہو کر رہ گئے۔ جب خاموشی چھا گئی، اب بظاہر یہ لگنے لگا کہ اب امن قائم ہو گیا ہے، تو 1906 میں پہلی ڈوما منتخب ہو کر وجود میں آئی۔ لیکن توقعات کے برعکس ان منتخب نمائندوں نے بھی انہی زار روس کے حکمرانوں کے اقتدار کو چیلنج کر دیا جو فوج اور ایجنسیوں نے قائم کر رکھا تھا۔ صرف 2.5 ماہ بعد ہی انہی منتخب نمائندوں کو ناکام کہہ کر اسمبلی توڑ دی گئی۔ اب اپنی مرضی کی اسمبلی لانے کے لیے پھر انتخابات کروائے گئے۔ انتخابات سے پہلے لوگوں کو بلا جواز گرفتار کیا گیا، امیدواروں کو غائب کروایا گیا، لیکن پھر بھی حکومت کے ناپسندیدہ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد اسمبلی میں آ گئی۔ اس دفعہ پھر اسمبلی کو 3 ماہ بعد رخصت کر دیا گیا۔ اب اپنی مرضی کی اسمبلی لانے کے لیے مختلف انتخابی قوانین بنائے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو 2 بار ڈوما کا رکن منتخب ہو جائے وہ تیسری بار انتخاب نہیں لڑ سکتا، اور پھر کاسا لیس، خاموش اور ہاں میں ہاں ملانے والوں پر مشتمل ایک اسمبلی وجود میں آ گئی، اور اب تمام حکمران طبقوں نے یہ تصور کر لیا کہ امن ہو گیا ہے، قابو پا لیا ہے اور حکومت کی رٹ قائم ہو گئی ہے۔ لیکن کسے خبر تھی کہ اس خاموشی کے سائے میں ایک ایسا لاوا پروان چڑھ رہا تھا جو ایک دن اس طرح دھماکے سے ایسا پھٹے گا عوام کو قابو پانے کی مہلت تک نہ مل سکے گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ یہ لاوا اکتوبر 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کی صورت ایسا پھوٹا کہ حکمرانوں کو نہ رٹ قائم کرنے کی مہلت مل سکی اور نہ ہی کچل دو اور ختم کر دو کے الفاظ ان کی زبانوں سے ادا ہو سکے۔ اس کے برعکس اقتدار پر قابض وہ سب افراد جو کبھی یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، انہیں چوکوں اور چوراہوں میں پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ اہل اقتدار کے ہاں یہ مسئلہ عام ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار کی راہداریوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہ سارے گر اور سارے ہتھ کنڈے ازبر ہوتے ہیں جو لوگوں کو کچلنے، دبانے اور رٹ قائم کرنے کے لیے تاریخ انہیں سکھاتی ہے، مگر یہ اس وقت اس قدر بدبخت ہوتے ہیں کہ کبھی تاریخ کی کہانی کے وہ آخری صفحات نہیں پڑھتے جہاں ایک بھیانک انجام ان کا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔